تو اس میں فرمایا کہ لال رنگ کی کوئی خصوصیات کیا قرآن پاک میں ذکر ہے، اس کے بارے میں فرمایا۔ لال رنگ ایک خطرے کی علامت ہوا کرتا ہے۔ عام طور پہ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ لال رنگ کو لوگ خطرے کی علامت سمجھتے ہیں۔ پہاڑی راستے بھی بڑے پرخطر ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑی راستوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ۔ سبز رنگ جو گنبد خضرا جس کلر کا ہے، ماشاءاللہ، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی کہاں کہاں قرآن پاک میں خصوصیات ذکر ہے۔ سبز رنگ، اور اس میں بھی آپ نے ذکر کیا گنبد خضرا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبز رنگ زندگی کی علامت ہے۔ کیا بات ہے۔ جس طریقے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی وجہ وجود کائنات ہے، باعث تخلیق کائنات ہے، تو آپ ساری دنیا کی زندگی کا سبب ہے، نقطہ آغاز ہے، تو سبز رنگ کو قرآن میں زندگی ہی کی علامت کے طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جب ہوائیں چلتی ہے، اس کے بعد بارش ہوتی ہے، پانی زمین پہ آتا ہے، تو جو سبزہ اگتا ہے، سبزہ کا معنی ہی ہرا ہوتا ہے، تو سبزہ ایک پودے کا وجود میں آنا، ایک نئی زندگی سے آراستہ ہونا اور پورے زمین کا لہلہا جانا، یہ سب زندگی ہی تو ہے۔ کہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اللہ وہ ہے کہ جو ہرے رنگ کے درخت سے آگ پیدا کرتا ہے۔ تو درختوں کی ہریالی کے لیے، زمین کے سبزہ زار ہونے کے لیے سورہ حج میں بیان فرمایا کہ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے تو زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، سبزہ زار ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ انوار القرآن ٹرانسمیشن پر آپ سب کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، ہمارے ٹرانسمیشن پر قرآن کے حوالے سے کچھ اہم سوال و جوابات اور نکات پر مشتمل باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارا پہلا ایپیسوڈ رنگوں کے بارے میں ہم نے تفصیلات سنے کہ رنگوں کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ملتا ہے اور کون کون سے رنگ کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اس کو بھی ہم نے سنا۔ اس ہمارے دوسرے ایپیسوڈ میں رنگوں کے بارے میں مزید تفصیلات انشاءاللہ سنیں گے اور جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ہمارے پہلے ایپیسوڈ میں آپ نے رنگوں کے بارے میں فرمایا کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر کہاں ہے اور کس کس رنگ کا ہے، تو اب حضرت یہ ارشاد فرمائے کہ سفید رنگ کا ذکر کہاں ملتا ہے اور کن کن معانی کے لیے آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اس سے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بیان کیا کہ قرآن کریم میں 6 رنگوں کا واضح طور پہ ذکر ملتا ہے، جن میں سب سے پہلا رنگ سفید ہے۔ تو سفید رنگ کے بارے میں ہم نے بتایا کہ اس کا ذکر ماہ رمضان کے سلسلے میں آیا ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں یہ جاننا ہے کہ سفید رنگ کن کن معانی کے لیے قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو ایک اندازے کے مطابق 5-6 معانی کے لیے سفید رنگ کا قرآن کریم میں ذکر آیا ہے۔ سب سے پہلے صبح کی سفیدی کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں سفید رنگ کا ذکر آیا ہے، اور وہی آیت کریمہ جو سورہ بقرہ کی ہے، جس میں سحری کے وقت کے اختتام کا ذکر ہے کہ کلوا وشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ الخیط الابیض اور الخیط الاسود، الخیط الابیض کا معنی سفید ڈورا یعنی صبح کی سفیدی، اور الخیط الاسود کا معنی رات ڈورا یعنی رات کی تاریکی۔ یہاں پہ الخیط الابیض معنی سفید ڈورا ہے اور صبح کی سفیدی ہے، اس پہ بہت واضح دلیل بعد میں وہ جو جز ہے من الفجر، یہ خود واضح کر رہا ہے کہ صبح کی سفیدی کے لیے قرآن میں الابیض کا لفظ آیا ہے۔ یہ اس کا کہہ لیجئے کہ پہلا معنی ہے۔ دوسرے، قرآن کریم میں سفید رنگ کا ذکر خوبصورتی کو بتانے کے لیے بھی آیا ہے کہ جب کسی چیز کو خوبصورت چیز سے تشبیہ دینا مقصود ہو تو وہاں قرآن کریم میں سفید رنگ کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ صافات میں اہل جنت کا ذکر کیا، جنتی حوروں کا ذکر کیا، تو فرمایا کہ جنتی حوریں انتہائی سفید اور خوبصورت ہوں گی۔ تو اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، کہ جنت میں جنتیوں کے پاس ایسی حوریں ہوں گی جن کی نگاہیں نیچے ہوں گی۔ پھر فرمایا كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ شتر مرغ کے سفید انڈے ہیں
اتنے وہ سفید ہوں گے، اس قدر وہ روشن ہوں گے۔ تو یہاں پر خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے بید کا لفظ آیا ہے، انڈے کا ذکر آیا ہے جو سفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں کامیابی کی علامت، خوشی کی علامت کے طور پہ بھی سفید کا ذکر ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں جہاں پر اس بات کا ذکر ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اہل جنت جو ہوں گے، جو مسلمان ہوں گے، جنہیں جنت میں جانا ہوگا، ان کے چہرے سفید ہوں گے، اور جو کافر ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ فرمایا کہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کہ قیامت کا دن وہ ہے کہ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، کہ وہ لوگ جو کافر ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کفر کیا تو تمہارا یہ انجام ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، خوشی کے باعث کھلتے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ تم اللہ کی رحمت میں رہو۔ تو اب قرآن کریم میں دیکھیے کہ سفید کا ذکر کس جگہ پر ہے، صبح کی سفیدی کے لیے ہے، اسی طریقے سے خوبصورتی کے لیے ہے، خوشی کی علامت کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی 2-3 معانی ہے جن کے لیے سفیدی کا ذکر ہے۔ یہ ایک کسی چیز کے بے عیب ہونے کے لیے بھی قرآن میں سفیدی کا ذکر آیا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے نشانیاں عطا فرمائی تھی، جو معجزات عطا فرمائے تھے، ان میں سے ایک ان کا ید بیضاء ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ مختلف مقامات کی آیتیں ہیں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، سورہ قصص کے اندر بھی ہے کہ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو، تخرج بیضاء، تو وہ بالکل سفید ہو کر کے نکلے گا۔ پھر اسی سفید کی وضاحت من غیر سوء سے کی کہ اس کے اندر کوئی بیماری نہیں ہوگی، سفید داغ کی بیماری نہیں، لیکن اتنا روشن ہوگا کہ اس کو وہ چمکتا ہوگا، وہ ید بیضاء ہوگا۔ ایسے ہی جنتی شراب جو ہوگی، اس جنتی شراب کا ذکر ہے کہ جنتی شراب دنیا کی شراب کی طریقے سے رنگین نہیں ہوگی بلکہ سفید چمکدار ہوگی۔ فرمایا کہ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، یہ سورہ صافات کی آیت ہے کہ اہل جنت جو ہوں گے ان کے پاس جوان لڑکے اور خدام گردش کرتے ہوں گے، بِكَأْسٍ مِّن مَّعِين، جام لے کر کے، بیضاء، جو انتہائی سفید ہوگا، یعنی اس میں نشہ نہیں ہوگا، اس کے اندر وہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی جو دنیا کے شراب کے اندر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں سفید رنگ کا ذکر آنکھوں کی سفیدی اور آنکھ کے بیمار ہونے، آنکھ کے کمزور ہونے، یا یوں کہہ لیجئے کہ نابینا ہونے کی علامت کے طور پہ بھی آیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر سورہ یوسف میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے رہے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، یہاں تک کہ ان کی نگاہیں اپنے صاحبزادے، اپنے فرزند ارجمن کی یاد میں سفید ہو گئی، یعنی یہ کہ اس کا جو ظاہری نور ہوتا ہے، جو بینائی ہوتی ہے، وہ جانے لگی۔ تو یہ قرآن کریم میں سفید رنگوں کا اتنی خوبصورتی کے ساتھ ذکر ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کے ترقی یافتہ دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج سفید رنگ جن چیزوں کے اوپر دلالت کرتا ہے، اس کا جو ہمارے ذہن و قلوب پہ اثر ہوتا ہے، انہی معانی کے لیے قرآن کریم میں سفید رنگ کا ذکر آیا ہے۔ خوبصورتی کی علامت ہے، خوشی کی علامت ہے، بے عیب ہونے کی علامت ہے، اسی طریقے سے اور بہت ساری جگہوں پہ اجالے کی علامت ہے۔ تو جو آج کے زمانے میں سفید رنگ سے لوگ مفہوم سمجھتے ہیں، وہ قرآن کریم نے پہلے ہی واضح کر دیا کہ سفید رنگ ان چیزوں کے لیے آتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آپ نے یہ تو سفید رنگوں کی تفصیلات سنائی تھی، خصوصیات سنائی، اس کے بارے میں فرمایا کہ کیا سیاہ رنگ کی کچھ خصوصیات قرآن پاک میں ہے کہ کس کس کے لیے آتا ہے یہ؟ جس طریقے سے سفید رنگ کے کچھ معانی ہیں، تو اسی سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ضد ہوگی، سیاہ رنگ اس کے لیے آئے گا۔ مثال کے طور پہ ہم نے بیان کیا کہ سفید رنگ صبح کی سفیدی کے لیے آتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ جو سیاہ رنگ ہوگا وہ رات کی تاریکی کے لیے آئے گا۔ اور قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی اس آیت میں جو میں نے بارہا پڑھی ہے، اس میں اسی جگہ پہ ذکر ہے کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، رات کی تاریکی کے لیے قرآن کریم میں اسود کا لفظ آیا ہے، رات کی تاریکی کو بتانے کے لیے، چونکہ رات تاریک ہوتی ہے تو اسی لیے وہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں سیاہ رنگ کہاں کہاں آیا ہے، تو اہل جنت کے لیے سفید آیا ہے، تو اس کا لازمی مفہوم یہی ہوگا کہ جو اہل جہنم ہوں گے ان کے لیے سیاہ آئے گا۔
یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، سورہ آل عمران میں فرمایا کہ قیامت کا دن وہ ہے کہ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے فرط مسرت سے، خوشی کے باعث، تو کچھ چہرے وہ ہوں گے جو سیاہ ہوں گے شدت غم کے باعث۔ تو مسلمانوں کے چہرے، اہل جنت کے چہرے روشن اور سفید ہوں گے، تو جو کفار ہوں گے ان کے چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے۔ تو کافروں کے چہروں کو بتانے کے لیے، یعنی عذاب کو بتانے کے لیے سیاہ کا لفظ آیا ہے۔ اسی طریقے سے خوشی کو بتانے کے لیے سفیدی کا لفظ آتا ہے، تو غم کو بتانے کے لیے سیاہی کا لفظ آئے گا۔ دور جاہلیت میں لوگ بچیوں سے نفرت کیا کرتے تھے، کسی کے گھر بچی پیدا ہو جاتی تو وہ اس کو اپنے لیے بہت بڑا بار سمجھتا تھا۔ تو اس غم کی جو کیفیت ہے، اس کیفیت کے اظہار کے لیے قرآن کریم میں آیا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان کافروں میں سے، ان دور جاہلیت کے لوگوں میں سے کسی کو بچی کی ولادت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، قرآن کریم کا انداز دیکھیے کہ جب وہ کسی کی ولادت کا ذکر کرتا ہے تو اس کو بشارت سے ذکر کرتا ہے، یعنی کسی کا پیدا ہونا، کسی کا دنیا میں آنا یہ غم کا باعث ہے نہیں، یہ غم کا باعث نہیں ہے بلکہ یہ تو خوشی کا باعث ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب بچی کی ولادت کی خوشخبری انہیں دی جاتی ہے، انہیں تو خوش ہونا چاہیے، لیکن ظل وجہہ مسودہ، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے غم کے باعث کہ اس کو میں کیسے پالوں گا۔ جب اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا ہے تو پھر ایسے ہی چہرے اترنے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں پہاڑوں کا جہاں ذکر ہے تو پہاڑی راستوں کے بارے میں نے بتایا کہ پہاڑی راستے کئی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ سفید ہوتے ہیں، کچھ سیاہ ہوتے ہیں اور کچھ سرخ ہوتے ہیں۔ تو جہاں پہ پہاڑی راستوں کا ذکر ہے وہاں پر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ، کہ کچھ پہاڑی راستے وہ ہیں جو سفید ہیں، کچھ وہ ہیں جو سرخ ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، وَغَرَابِيبُ سُود، اور کچھ انتہائی سیاہ ہے۔ تو یہ کل چند مقامات ہیں کہ جہاں پہ سیاہ رنگ کا ذکر آیا ہے، رات کی تاریکی کے لیے، اہل جہنم کے چہروں کے لیے، چہرے پہ جو غم کے آثار نمودار ہوتے ہیں اس کے اظہار کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ پہاڑی راستوں کی وضاحت کے لیے قرآن کریم میں سیاہ رنگ کا ذکر آیا ہے۔ جی ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس نے فرمایا کہ لال رنگ کی کچھ خصوصیات کیا قرآن پاک میں ذکر ہے، اس کے بارے میں فرمایا۔ لال رنگ ایک خطرے کی علامت ہوا کرتا ہے، تو عام طور پہ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ لال رنگ کو لوگ خطرے کی علامت سمجھتے ہیں۔ پہاڑی راستے بھی بڑے پرخطر ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑی راستوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ، کہ کچھ پہاڑی راستے سفید ہوتے ہیں جو آپ کو آسانی کے ساتھ منزل تک پہنچا دیں گے، اور کچھ پہاڑی راستے وہ ہوتے ہیں جہاں آپ کو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے چلنا ہے، وہ بڑے سرخ ہوتے ہیں۔ راستے بھی سرخ ہوتے ہیں، انجام بھی اس کا خطرناک ہوتا ہے، وہ لال نشان ہوتے ہیں۔ اور کچھ سیاہ راستے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ منزل کا پتہ نہیں ہوتا، راستے پہ نشان منزل نہیں ہوتے ہیں، تو وہ پرخطر وادیاں ہوتی ہے جہاں سنبھل کے چلنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے جو راستے بنائے ہیں اور راستوں کے جو رنگ دیے ہیں وہ راستہ طے کرنے والے مسافر کی ممکنہ صورتوں کی بھی وضاحت کر دیتے ہیں کہ کوئی آسانی سے چلا جائے گا، کوئی خطرے میں پھنس جائے گا اور کوئی آزمائشوں میں گر جائے گا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سبز رنگ جو گنبد خضرا جس کلر کا ہے، ماشاء اللہ، تو اس کے بارے میں فرمائے کہ اس کی کہاں کہاں قرآن پاک میں خصوصیات ذکر ہے؟ سبز رنگ، اور اس میں بھی آپ نے ذکر کیا گنبد خضرا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبز رنگ زندگی کی علامت ہے۔ کیا بات ہے! جس طریقے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی وجہ وجود کائنات ہے، باعث تخلیق کائنات ہے، تو آپ ساری دنیا کی زندگی کا سبب ہے، نقطۂ آغاز ہے۔ تو سبز رنگ کو قرآن میں زندگی ہی کی علامت کے طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ۔ جب ہوائیں چلتی ہے، اس کے بعد بارش ہوتی ہے، پانی زمین پہ آتا ہے، تو جو سبزہ اگتا ہے، سبزہ کا معنی ہی ہرا ہوتا ہے، تو سبزہ، ایک پودے کا وجود میں آنا، ایک نئی زندگی سے آراستہ ہونا اور پورے زمین کا لہلہا جانا، یہ سب زندگی ہی تو ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں درختوں کا ذکر ہے، بارش کے بعد زمین کے سبزہ زار ہونے کا ذکر ہے، کھیتیوں کے تیار ہونے کا ذکر ہے، فصل کے اگنے کا ذکر ہے، ان تمام جگہوں پہ عام طور پہ ہرے رنگ کا ذکر آیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ سبز رنگ چند دنوں کے بعد بدل جائے گا پیلے رنگ میں، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی۔
میں نے سورہ یاسین کی آیت پڑھی تھی کہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اللہ وہ ہے کہ جو ہرے رنگ کے درخت سے آگ پیدا کرتا ہے۔ تو درختوں کی ہریالی کے لیے، زمین کے سبزہ زار ہونے کے لیے سورہ حج میں بیان فرمایا کہ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے تو زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، سبزہ زار ہو جاتی ہے۔ تو زندگی کی علامت، سبزہ زار ہونے کی علامت اور درختوں کے قائم ہونے اور ان سے لوگوں کو فائدہ پہنچنے کی علامت کے طور پہ ہرے رنگ کا ذکر ہے۔ دوسرے ہرے رنگ کا ذکر اور بھی جگہوں پہ ہے، مثال کے طور پہ جنت کا جہاں ذکر ہے تو پروردگار عالم نے اہل جنت کا جو لباس بیان کیا ہے اس لباس کے بارے میں فرمایا کہ یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق۔ یہ سورہ کہف کی آیت ہے کہ جو اہل جنت ہوں گے ثیابا خضرا، وہ ہرا لباس پہنے ہوں گے، وہ زندہ رہیں گے وہاں پہ، زندگی کی علامت کے طور پہ وہ ہرا لباس پہنیں گے۔ اور اہل جنت کا صرف لباس ہی نہیں بلکہ جو ان کا بستر ہوگا، جو ان کے بچھونے ہوں گے وہ بھی ہرے رنگ کے ہوں گے۔ چنانچہ سورہ رحمان کی آخری آیات میں ہے کہ متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان، کہ وہ لوگ بستروں پہ ٹیک لگائے ہوں گے جو ہرے رنگ کے ہوں گے، وہ عبقری حسان، اور بڑی عمدہ چادریں ہوں گی جس پہ وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو ہرے رنگ جو ہوتے ہیں وہ جنتی لباس کے طور پہ بھی ہے، ہرے رنگ جنتی لوگوں کے بچھانوں کے طور پہ بھی ہے، اور ہرے رنگ زندگی کی علامت کے طور پہ ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ ہرے رنگ کا ذکر آیا ہے۔ ماشاءاللہ، حضرت کچھ اسی میں سے رنگ جیسے کہ نیلا ہے، پیلا ہے، اس کی بھی خصوصیات فرمائیں۔ قرآن کریم میں نیلے رنگ کا بھی ذکر ہے، پیلے رنگ کا بھی ذکر ہے۔ تو نیلا رنگ جو ہوتا ہے وہ اپنے اندر بڑی خصوصیت اور معنویت رکھتا ہے، لیکن وہ ہر جگہ کے اعتبار سے اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے۔ آنکھیں اگر نیلی ہو تو یہ بہت ہی خطرے کی علامت ہے، خوف کی علامت ہے، اور دیکھنے والے کے لیے وہ بڑی ڈراؤنی چیز ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم میں نیلے رنگ کا ایک ہی جگہ ذکر ہے، اور وہ بھی اہل جہنم کے لیے ہے کہ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ جب ہم سور پھونکیں گے اور مجرموں کو حاضر کریں گے اس حال میں کہ ان کی نگاہیں نیلی ہوں گی۔ تو یہاں پہ ان کے خوفناک چہروں کا ذکر کرنے کے لیے اور ان کی دردناک اور ہیبت ناک کیفیت کو بیان کرنے کے لیے نیلے رنگ کا ذکر کیا گیا ہے۔ جی، اب نیلے رنگ کے بعد آتے ہیں پیلے رنگ کی طرف۔ تو پیلا رنگ جو ہوتا ہے قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے، اور 2-3 الگ الگ معانی کے لیے آیا ہے۔ تو سب سے پہلے پیلے رنگ کو قرآن نے جو ذکر کیا ہے تو اسے خوشی کی علامت کے طور پہ بیان کیا ہے کہ وہ سورہ بقرہ کی آیت جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے گائے کو ذبح کرنے کا ذکر کیا، تو گائے کے پیلے رنگ کا ذکر کیا، پھر اس کے آگے فرمایا انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین۔ وہ ایسے پیلے رنگ کی گائے ہوگی جو دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہوگی۔ تو پیلا رنگ جو ہے وہ خوشی کی علامت ہوا کرتا ہے، غم کی علامت نہیں ہے، خوشی کی علامت ہے پیلا رنگ۔ یہ پہلا معنی ہے۔ دوسرا جو پیلا رنگ ہوتا ہے وہ آگ کے بعد کی علامت ہوا کرتا ہے، یعنی آگ جیسے سرخ ہوتی ہے تو آگ پہ دلالت کرنے والی جو چیز ہوتی ہے، آگ کے جو شرارے ہوتے ہیں، آگ سے اٹھنے والی دھواں ہوتی ہے، آگ سے متعلقہ چیزیں جو ہوتی ہے وہ بالعموم پیلی ہوا کرتی ہے۔ تو قرآن کریم میں سورہ والمرسلات میں ہے کہ جو جہنم سے آگ کے شرارے ابلتے ہوں گے تو فرمایا انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، کہ جہنم پہاڑ جیسے اور محل جیسے چنگاریوں کو پھینکتا ہوگا، اور وہ دور سے دیکھنے میں ایسے لگیں گے جیسے کہ زرد رنگ کے اونٹ ہو۔ تو یہ سرخی کے بعد کا جو مرحلہ ہے، سرخی سے اٹھ کر کے آنے والی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ آگے چل کر کے پیلی ہو جاتی ہے۔ تو اس مقام پر بھی اس رنگ کو بتانے کے لیے بھی پیلے رنگ کا ذکر ہے۔ تیسرے یہ کہ جو پیلا رنگ ہوتا ہے وہ زوال کی علامت ہوا کرتا ہے، کسی چیز کی تباہی، خشک ہونے کی علامت ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے جب قیامت کا ذکر کیا کہ قیامت آئے گی اور کیسے آئے گی، کہ یہ دنیا تباہ ہوگی تبھی قیامت آئے گی، دنیا کی تباہی کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں جو چیز آئی ہے وہ عام طور پہ سبزے کا ذکر ہے کہ جیسے سبزہ اگتا ہے پھر سوکھ کر کے ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی یہ زندگی بنی ہے ختم ہو کر کے قیامت تک پہنچ جائے گی۔ تو اس چیز کو بتانے کے لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ پیلے رنگ کا ذکر آیا ہے۔ جیسے کہ سورہ حدید میں فرمایا کہ دنیا کی مثال کیسی ہے، دنیا کی تباہی کی مثال کیسی ہے، تو فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ،
دنیا کی تگ و دو اور دنیاوی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کوئی بادل ہو، کوئی بارش ہو، اعجب الکفار نباتہ، کہ کاشتکار کو اس بارش سے اگنے والا سبزہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، پھر اس کے بعد وہی سبزہ سوکھ جاتا ہے، پھر پیلا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ریزہ ریزہ بن کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو زوال کی علامت کے طور پہ قرآن میں پیلے رنگ کا ذکر آیا ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں ذکر کیے گئے مختلف رنگوں کا ذکر ہے، اور قرآن کریم نے جس مفہوم کی ادائیگی کے لیے جو رنگ ذکر کیا ہے، آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی آپ ان رنگوں کی تاثیر تلاش کریں گے تو کبھی بھی آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ قرآن نے یہ رنگ دوسرے معنی کے لیے بیان کیا ہے اور آج کے ترقی یافتہ زمانے میں اس رنگ کی تاثیر کچھ الگ ہے۔ نہیں، قرآن کے میں جو رنگ ذکر کیے گئے، جس موضوع اور معنی کی ادائیگی کے لیے ذکر کیے گئے، اس سے جو مفہوم متبادر ہوتا ہے، تو انہی چیزوں کے لیے آج رنگوں کی تاثیر متعارف ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ جو باتیں آج کے ترقی یافتہ دور میں بڑی محنت اور تگ و دو کے بعد لوگ جانتے ہیں، قرآن کریم نے اس کو واقعات کے ضمن میں، امثال کے ضمن میں، مختلف اخبار اور وقائع کے ضمن میں بیان فرما دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو ہم قرآن کریم کو جتنا پڑھیں گے، اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کریں گے، اسی قدر اللہ سے قرب بھی حاصل ہوگا، اور قرآن کی حقانیت اور اسلام کی صداقت پر ہمارا ایمان بھی مستحکم ہوگا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے رنگوں کے بارے میں مزید تفصیلات اور مزید خصوصیات سننے کو ملیں۔ یقیناً قرآن پاک ہم پڑھتے رہیں اور سمجھتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ قرآن جو اصل نزول ہونے کا مقصد کے ساتھ ساتھ ہمیں کئی معلومات، جس کا ہم کہتے رہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، انشاءاللہ وہ سب صرف سننے کو نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔